الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح اور طلاق کے مسائل کا سلسلہ جاری تھا. پچھلے ہفتے چونکہ فلسطین کا مسئلہ تھا تو اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دی گئی تھی، تو یہ سلسلہ پچھلے ہفتے نہیں تھا، تو آج پھر اس سلسلے کو جاری کیا جا رہا ہے. طلاق جب ہوتا ہے یا عورت مرد سے جب جدا ہوتی ہے تو فوراً وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، بلکہ کچھ مدت تک اسے انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کو عدت کہتے ہیں. چاہے وہ عورت جس کے شوہر انتقال ہو گیا ہے یا وہ عورت جس کو طلاق ہو چکا ہو، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جدائی کے بعد کچھ وقت جو شریعت نے طے کیا ہے اتنی مدت تک وہ انتظار کرے. وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے بلکہ وہ گھر میں رہے گی. اب اس کی کیا نوعیتیں ہیں؟ الگ الگ قسمیں ہیں. ایک تو ہے وہ عورت جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں. وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی عدت الگ ہے. ان کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. تم میں سے جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے گی، وہ شوق منائے گی. تو ان کی عدت جو ہے عورتوں کی جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے 4 مہینے 10 دن ہے. چاہے وہ عورت حائضہ ہو یا بغیر حائضہ ہو، جس کو حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا بوڑھی ہو، شادی ہو کر شوہر سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نکاح ہونے کے بعد اپنے شوہر کی زوجیت میں آ جانے کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس پر عدت واجب ہو جاتی ہے 4 مہینے 10 دن کے لیے. اب یہ جو عدت کا مہینہ ہے، عدت کے 4 مہینے ہیں، اس میں وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی. یعنی جس گھر میں وہ رہتی تھی اسی گھر میں رہے گی. شوہر کے مال میں سے اس کو اگر اس کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے میں رہتا تھا شوہر اور اس کے ساتھ وہ رہتی تھی، تو شوہر کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اتنا کرایہ نکالنا چاہیے جس میں وہ رہ سکے، جو کرائے کے طور پر ادا کر سکے. تو مرنے کے بعد عورت کے رہنے سہنے کا انتظام شوہر کی طرف سے ہوگا. اس کا گھر ہے تو اس میں اس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے وہ تقسیم نہیں کر سکتے. اگر گھر نہیں ہے تو کرائے میں رہتی ہے تو کرائے کا انتظام کروانا اس کے مال میں سے ضروری ہے. اگر وہ پہلے سے اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہے تو پھر وہ اپنی ماں کے گھر میں رہے گی، لیکن گھر تبدیل نہیں کرے گی. جہاں وہ رہتی تھی اسی میں اس کو عدت گزارنی چاہیے، الا ہے کہ شدید مجبوری ہو. ایسا گھر جہاں کوئی نہیں رہتا ہے، مجبوری ہے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں دے سکتا، یا گھر بالکل قدیم ہے، گرنے کا خطرہ ہے، یا کسی آفت کا خطرہ ہے، یا حملے کا خطرہ ہے، یا عزت کا خطرہ، ایسی خطرناک مجبوریاں ہو تب وہ دوسرے گھر میں جا سکتی ہے. ورنہ جس گھر میں وہ رہتی تھی اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ضروری ہے. اور اس عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ شوق منائے گی. شوق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، سونے چاندی کے زیورات نہیں پہنے گی، اچھے اچھے لباس نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، خوشبودار تیل کا استعمال نہیں کرے گی، خوشبودار صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی، بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی. اس کو کہتے ہیں شوق منانا. باقی جو عدت کے دنوں میں کہتے ہیں کہ پردہ ڈال دیجئے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی آنے، نامحرموں کے سامنے آنا ایسے عام دنوں میں بھی جائز نہیں اس کے لیے.
سوگ میں تو خالی اس کا انتظام ہم کرتے ہیں، خالی اس 4 مہینے 10 دن میں کوئی نامحرم نہیں آ سکتا، اس کا تو اہتمام کرتے ہیں۔ یہ حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ سوگ کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح زیب و زینت کے ساتھ، یا جو عام عورتیں جس طرح سے ہنسی خوشی میں رہتی ہے اس میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ ذرا سا اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ منائے گی۔ اس شوہر کے ساتھ اتنی مدت وہ گزارتی ہے تو یہ اس کے وفاداری کا تقاضا ہے کہ کچھ مہینے وہ اس کے احترام میں سوگ منائے۔ تو سوگ منانا 4 مہینے 10 دن تک صرف اس عورت کے لیے ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسری وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا بلکہ طلاق یا اور کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، خلا کی وجہ سے یا نکاح کے فسخ کرنے کی وجہ سے جدائی ہو گئی، تو اس کی مدت الگ ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر کے انتقال کے وقت ہو یا طلاق کے وقت، اگر عورت پیٹ سے حاملہ ہے تو اس کی مدت حمل کے باہر آنے تک، بچہ ہو گیا عدت ختم ہو گئی، شاید شوہر کے انتقال کے 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا یا 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، بہرحال جب بچہ اس کا باہر آئے گا، بچے کو جنے گی تو اس کی مدت فوراً ختم ہو جائے گی، پھر عدت نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ اس عورت کے لیے بھی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت کے لیے بھی ہے جس کا طلاق ہو جائے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک، حمل کے جننے تک اس کی عدت ہے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ باقی وہ عورتیں جن کا طلاق ہو جائے ان کی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے 3 طلاق دیا جائے، چاہے وہ طلاق رجعی کا مطلب جس میں رجوع کر سکتا ہے، جیسے پیچھے بتایا گیا 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، یا طلاق بائنہ یعنی 3 طلاق کے بعد اب اس سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ عورت حائضہ ہے کا مطلب جس کا حیض آتا ہے تو اس کی عدت کی مدت ہے 3 طہر، 3 قروء کہتے ہیں۔ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، مطلقہ عورتیں 3 قروء تک اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی۔ تو قروء کا مطلب امام شافعی نے طہر سے لیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق ان کی عدت کے زمانے میں دینا چاہیے۔ اور عدت کب ہوتی ہے، طلاق کب دینے کے لیے کہا، طہارت میں دینے کے لیے کہا۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب طہر، 3 طہر۔ مان لیجئے کسی عورت کو طلاق دے دیا اپنے طہر کی حالت میں، اب وہ طہر 1 ہوگا، اس کے بعد 1 حیض آیا پھر طہر، پھر 1 حیض آیا پھر طہر، اب یہ 3 طہر ہو گئے۔ تیسرا حیض جب شروع ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو 3 طہر کا حساب ہوگا، جس طہر میں طلاق ہوتی ہے اس طہر کا بھی حساب ہوگا۔ اس کے بعد پھر 2 حیض آتے ہیں، تیسرا حیض جب شروع ہو جائے تو چونکہ 3 طہر ہو جاتے ہیں طلاق کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہم نے حیض میں طلاق دے دیا، پیچھے بتایا گیا تھا حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق دی تو ہو جاتی ہے، تب پھر حیض کی مدت ایسے ہی جائے گی، اس کے بعد جو طہر آئے گا 1 طہر ہوگا، اس کے بعد جو حیض آئے گا پھر طہر آئے گا، پھر حیض کے بعد پھر طہر آئے گا، پھر اس کے بعد حیض آنے کا، تو 3 حیض کا انتظار مستقل اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کہا حرام ہے، اس لیے کہ ان کی حیض کی عدت کی مدت بھی اس میں بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ عورت جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت کی مدت ہے 3 طہر۔ باقی وہ عورت جس کو حیض آتا نہیں ہے، بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، حیض کا سلسلہ ختم ہو چکا، یا وہ عورت جس کو حیض ابھی آیا ہی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، تو ان کے لیے 3 مہینہ ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کا حیض نہیں آتا ہے، اور وہ جن کا حیض ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، ان کے معاملے میں کہا کہ وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ تو یہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ البتہ وہ عورت جس کو طلاق دیا جائے، ابھی شوہر نے اس سے ملاقات ہی نہیں کی ہے، اس کو فوراً نکاح ہو گیا اور طلاق دے دیا، اس کے لیے پھر عدت نہیں ہے۔
اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. کسی عورت سے تم نے نکاح کیا، پھر ان سے ملنے سے پہلے تم نے طلاق دے دیا، پھر اس کے لیے تمہارے لیے عدت نہیں ہے. عورت کی صحبت سے پہلے کسی بھی مرد نے اس کو طلاق دے دیا تو پھر اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. تو وہ عورت جس کو حیض آتا ہے اس کے لیے تو 3 طہر، جن کو حیض آتا نہیں ہے یا آیا ہی نہیں ہے یا سلسلہ ختم ہو گیا ان کے لیے 3 مہینے ہے. وہ عورت جس کے ساتھ ابھی صحبت ہی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. یہ مختصر سی تفصیل ہے عدت کے سلسلے میں. اب جو عورت عدت میں گزرتی ہے اگر وہ بائنہ نہیں ہے بلکہ رجعیہ ہے، مثلا 1 طلاق کے بعد وہ عدت میں ہے یا 2 طلاق کے بعد عدت میں ہے، اب شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، تو اب وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے گی. شوہر بات نہیں کرے گا، عدت اس میں گزارے گی، اور 3 طہر تک اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری، کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری یہ شوہر پر ہے. البتہ وہ عورت جس کو 3 طلاق ہو چکا، اب اس کی ذمہ داری شوہر پر نہیں، وہ شوہر کے گھر میں رہی ہے، اس کے قیام کی ذمہ داری شوہر کی ہے، لیکن نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے. البتہ اگر وہ عورت حاملہ ہے جس کو 3 طلاق دیا جا چکا اور وہ پیٹ سے حاملہ ہے، تو جب تک اس کا حمل نہ ہو جائے، اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو اس کا نان نفقہ شوہر سنبھالے گا، اس لیے کہ وہ بچے کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب تک اس کا بچہ نہ ہو اس وقت تک اس کا خرچہ پانی کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری وہ بھی شوہر کے ذمے ہوگی، ورنہ پھر شوہر کے ذمے 3 طلاق کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بنیادی مسائل تھے. البتہ جو عورت شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو شوہر ہے ہی نہیں، تو پھر وہاں کی نفقے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ سکنے کی نفقے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کو وراثت ملتی ہے تو اپنی وراثت میں سے اپنے اوپر خرچ کرے گی. تو جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اس کا قیام تو شوہر کے مکان میں رہے گا، لیکن نان نفقے کی ذمہ داری یہ مرد پر نہیں، اس لیے کہ وہ بیچارہ انتقال ہو چکا، اب وہ مکلف نہیں رہتا ہے، چاہے پیٹ میں بچہ ہو یا بچہ نہ ہو، کیونکہ اس کو وراثت ملتی ہے، اپنی وراثت میں سے وہ جو مال چاہے خرچ کرے گی. اب یہ عدت اس کو کیوں لاگو کر دیا گیا ہے؟ اس کی حکمت بھی علماء نے لکھی ہے. اس لیے کہ نکاح ایک مقدس بندھن ہے. اگر نکاح ہو گیا پھر طلاق ہو گیا فوراً شادی کرنے کی اجازت دی جائے تو ایک کھلواڑ بن جائے گا، ایک تماشا بن جائے گا. تو اس لیے کہا کہ نکاح کا ایک بندھن، اس کا احترام ہونا چاہیے. 3 مہینے تک دونوں عورت سے کہا گیا کہ وہ عدت کے 3 مہینے یا 3 طور تک عدت میں رہے. ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ ورنہ نسب میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. مان لیجئے کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، اب پیٹ میں بچہ تھا معلوم نہیں ہوا، اب عدت نہیں ہوگی تو دوسرا شوہر بھی اس کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے، اب بچہ کس کا ہے معلوم نہیں، خلط ملط ہو سکتا ہے. لیکن اگر 3 طور تک وہ عدت گزارے گی تو حمل ظاہر ہو جائے گا. حمل ظاہر جب ہوگا تب پتہ چلے گا کس کا بچہ ہے. اگر حمل نہیں ہے تو پیٹ صاف ہو جائے گا تب بھی معلوم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. ایک تو یہ کہ شادی بیاہ کے تقدس کو پامال نہ کی جائے، اور دوسرے پیٹ عورت کا صاف ہے یا نہیں یہ بھی معلوم ہو جائے. یہ حکمت علماء نے مستمت کی ہے، ورنہ اصل تو اللہ کا حکم ہے. اسی لیے کہا وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کے لیے بھی کہا 3 مہینے عدت گزارے گی. کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا چاہیے. رشتے بندھن کے تقدس کا لحاظ ہونا چاہیے. شادی بیاہ کو کھلواڑ نہ بنا جائے، تماشا نہ بنایا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ایک اہتمام رہے. آدمی اس میں جلد بازی نہ کرے، عورت اس میں جلد بازی نہ کرے. اس طرح کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.